بسم اللہ الرحمن الرحیم. کانسیٹس انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ورچوئل کیمپس کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید. آج ہمارا فلوئڈ میکینکس کی سیریز کا 24واں لیکچر ہے اور میں آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر فہد منیر عباسی ہوں. لیکچر کو سٹارٹ کریں گے ود دا لے آؤٹ آف ٹوڈیز لیکچر. اس لیکچر کے سٹارٹ پہ ہائی لائٹس پریویس لیکچر کی جو ہے وہ ان کو ذرا بریفلی گو تھرو کروں گا. پچھلے لیکچر میں کون کون سی چیزیں ہم نے اسٹڈی کی اور کن چیزوں کا احاطہ کیا. لیکچر کے سٹارٹ میں ان چیزوں کو ذرا ریوائز کریں گے. دین ول گو تھرو نیو ٹاپک جو کہ آج اور کمنگ ایک دو لیکچرز کے اندر ہم جو اسٹڈی کریں گے ڈائمینشنل انالیسس سے ریلیٹڈ ہے. ڈائمینشنز اور یونٹس کی ڈسکشن شروع میں تو ہم نے بریفلی دیکھا ڈائمینشنز کیا چیزیں اور یونٹس کیا چیزیں اور دونوں میں ڈفرینسز کیا ہیں, دونوں میں کیا کیا چیزیں کامن ہیں اور کیا کیا چیزیں ڈفرینٹ ہیں, کہاں کہاں ہمیں ڈائمینشنز کی ضرورت پڑتی ہے اور کن کن جگہوں کے اوپر ہمیں یونٹس کا علم ہونا ضروری ہے. یہ چیزیں ہم نے ضرور دیکھی تھی. بٹ اب ذرا فلوئڈ میکینکس کے پراسپیکٹ سے ڈائمینشنل انالیسس, اس کی تھیوری, اس کا کانسیپٹ اور اس کے ایڈوانٹیجز کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اور ضرور آپ سے یہ چیز ڈسکس کروں گا کہ کیا ضرورت پڑتی ہے ہمیں کہ ہم ایکویشن کو ڈائمینشن لیس کریں یا اس میں اپیئر ہونے والے ویریبلس کو ڈائمینشن لیس کریں. کس طریقے سے ڈائمینشنل انالیسس ہمارے لیے بینیفیشیل ہے, اس کے کیا کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور کس طریقے سے اس کی اسٹڈی, اس کا نالج, ڈائمینشنل انالیسس کا نالج جو ہے وہ ہمارے لیے بینیفیشیل ہے فرام دا فلوئڈ میکینکس پوائنٹ آف ویو. سو فرام ناؤ آن ورڈز فار سے 1 or 2 more لیکچرز ہم ڈائمینشنل انالیسس کو ہی شروع میں تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے اینڈ دین اس کو تھوڑا سا یوٹیلائز کریں گے کہ ہاؤ وی اپلائی دا نالج آف ڈائمینشنل انالیسس آن دا انالیسس آف دا فلوئڈ موشن. دین ول گو تھرو دا پرنسپل آف ڈائمینشنل ہوموجینیٹی. PDH بھی اس کو کہا جاتا ہے. ڈائمینشنل ہوموجینیس اگر کوئی ایکویشن ہو تو اس کے کیا معنی اور مطلب ہیں اور کیا چیز ہے جو ضروری ہے کسی ایکویشن کے ڈائمینشنلی ہوموجینیس ہونے کے لیے. اس کو آج گو تھرو کریں گے اس پرنسپل کو کہ یہ پرنسپل کی اسٹیٹمنٹ کیا ہے, پھر اس کی اپلیکیشنز کیا ہیں. ول گو تھرو کپل آف ایگزامپلس, کچھ ایگزامپل اسٹڈی کریں گے جس میں یوٹیلائز کریں گے ان چیزوں کو جو ہم نے اسٹڈی کی. ویری بریف ایگزامپلز کہ ہم اس کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں سمپل ان ایوری ڈے میتھمیٹکس اس کے اندر اور فلوئڈ میکینکس کے پراسپیکٹ سے پریسائزلی کہ ہم ان کو یوٹیلائز کیسے کریں گے. ول سی in today's lecture. Then we'll go through the Buckingham-Pi theorem, one of renowned theorem as far as the dimensional analysis is concerned. تو آج Buckingham-Pi theorem کی statement بھی آج ہم ذرا سا اس کو بھی study کریں گے. Not in very detail but say in a brief manner to give you a brief understanding of it. That what the Buckingham-Pi theorem is, and at the end of this lecture I'll summarize whatever we will do in today's lecture. So let's start. In the previous lecture we studied about the Navier-Stokes equation. At that time I told you that these are the most important equations in fluid mechanics and particularly in fluid dynamics. جنرل جو نیویر اسٹوکس کی فارم ہے وہ ہم نے اسٹڈی کی, تھوڑا سا اس کی ڈیریویشن کو بھی لے کے چلے اور ہم نے دیکھا کہ جو نیویر اسٹوکس ایکویشن ہے, پہلی تو چیز یہ کہ اس کو نیویر اسٹوکس ایکویشن وسکس فلوئڈ کے لیے جو ایکویشن آف بیلنس آف فورسز ہے اس کو نیویر اسٹوکس کہا جاتا ہے. اور اگر نان نیوٹونین فلوئڈس کے لیے اسی طرح کی بیلنس آف فورسز کی ایکویشن لکھیں گے تو اس کو مومنٹم ایکویشن کہا جائے گا, جو کہ اگین ول سی تھوڑا سا ان ڈیٹیل کے مومنٹم ایکویشن کے اندر نیویر اسٹوکس ایکویشن کے اندر کہاں فرق آتا ہے اور نان نیوٹونین فلوئڈس کے لیے کہاں سے ویری کرتی ہیں یہ چیزیں. بٹ وداؤٹ گوئنگ ان ٹو ڈیٹیل آف دیٹ آئی جسٹ وانٹ یو ٹو ریکال وٹ ایور وی ڈیڈ ود دا نیویر اسٹوکس ایکویشن. پہلی چیز بیلنس آف فورسز تھی. دوسری چیز ہم نے دو طرح کی فورسز الگ سے اور پھر ایک طرح کی اور ٹوٹلی 3 طرح کی فورسز جو ہیں ہم نے اس کے اندر اسٹڈی کی. 2 طرح کی اس لیے کہوں گا کہ سرفیس فورسز ایک اور ایک باڈی فورس, یہ 2 طرح کی ایک فورسز ہو گئی جو کہ سرفیس فورسز اور ایک باڈی فورس لے کے اینڈ اس کو کمپیئر کیا انرشیل فورس سے نیوٹن سیکنڈ لا کو یوز کرتے ہوئے.
Now pressure force was there, the stresses were there, and the gravitational force was there. So in तीनों forces को जब हमने compare किया making use of the Newton's second law, तो हमने देखा कि किस तरीके से हमारे पास एक set of equations बनता है अगर हम इसको हम in component form लिखें, the x, y and z components of the Navier-Stokes equation. अच्छा, इन equations की जो अफादियत है जनरलाइज्ड फॉर्म के अंदर वो ऐसे है कि आप इन इक्वेशंस को स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड्स और विस्कस फ्लूइड्स और रियल फ्लूइड्स. तो इनको आप स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस भी कर सकते हैं इनटू से आइडियल फ्लूइड्स एंड फॉर स्टैटिक फ्लूइड्स एज वेल. अगर इसको रिकॉल करें कि नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन की जो फॉर्म थी which was of the form, थोड़ा सा अगर उसको रिकॉल करें नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन को, तो it was of the form rho dv by dt was equal to minus del p plus divergence of Cauchy stress tensor plus rho b. This was the Navier-Stokes equation. उसकी component form देखे, and then we performed the detailed analysis of the Navier-Stokes equation. Detailed analysis से that point 2 I told you कि यहाँ मुराद ये है कि हम इसकी term by term चीज़ों को analyze करें, plus the fact कि हम देखें कि किस तरह किसी term के reduce होने से या किसी term का effect zero होने से ये equation reduce हो जाती है in the firstly in the Euler's equation and then into the basic hydrostatic equation, where these are the pressure forces, this del P, these are the stresses, and this is the body force. So in presence of body force, this term will vanish. When pressure gradient is zero, this term will vanish. And ज़रूरी चीज़ जो यहाँ पे appear हुई थी with viscosity, so for non-viscous or ideal cases, this divergence of T goes to zero, and this term reduces to the Euler's equation of motion. For mu equal to 0, this equation reduced to the rho dv by dt minus del p plus rho b, which was one of the equation of motion for the inviscid fluid, or the Euler's equation of motion for ideal fluid. And for acceleration or dv by dt equal to 0, we had minus del p plus rho b equal to 0, and which is our basic hydrostatic equation. So most generalized equation होने का ये ज़रूर benefit है कि आप इसको step by step equations के अंदर reduce भी कर सकते हैं. And I told you that these are set of non-linear equations, and the non-linearity primarily comes from the convective part, because this is the total derivative. d by dt is the total derivative, and this d by dt is the sum of the local rate of change plus the sum of a local rate of change and the convective rate of change here. So the nonlinearity primarily depends upon this convective part of the equation. इस तरह हमने previous lecture के अंदर detailed analysis जो है वो Navier-Stokes equation का किया था, and term by term इसको लेके चले थे. Well, that was, इसको अभी तक के लिए यहीं पे हमने छोड़ा इन इक्वेशंस को और इसकी डेवलपमेंट को. अब इसके साथ इसी के पैरेलल हम डायमेंशनल एनालिसिस को लेके चलेंगे कि इक्वेशंस का प्राइमरीली इक्वेशंस का तो हम चूँकि नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे कि उसकी डायमेंशनलेस क्या चीज़ क्या फॉर्म बनती है डायमेंशनलेस फॉर्म. अभी तक के लिए डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उनसे गो थ्रू करेंगे. देन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट टू से नॉन डायमेंशनलाइज द बेसिक इक्वेशंस. बट ये इक्वेशंस तो हमने Navier-Stokes equation, the Euler's equation and the continuity equation and
دا بیسک ہائیڈروسٹیٹک ایکویشنز. یہ ایکویشنز ہم نے ڈیرائیو تو کر لیں, یہ بھی ہلکا پھلکا دیکھ لیا کہ ان کی یوٹیلائزیشن کہاں پہ ہے اور کس طریقے سے ہم ان کو یوز کریں گے. واٹ ریمینز از کہ جو باقی ٹولز فلوئڈ میکینکس کے ہیں ان پہ بھی ہماری گرپ ہونی چاہیے اور ان سے بھی ہماری جو ہے وہ شناسائی ضرور ہونی چاہیے. دیٹس وائی اس انالیسس کو یہیں تک سٹاپ کر کے we'll build up the analysis of dimensional, the study of dimensional analysis here, and then we'll go through the application of these two simultaneously on a practical flow situation. Well, as far as the introduction to the dimensional analysis is concerned, basically dimensional analysis is a method for reducing the number and complexity of experimental variables which affect a given physical phenomena by using a sort of compacting technique. Simple purpose dimensional analysis کا صرف یہ ہے کہ ہم نمبر آف ویریبلز جو ہیں ایکسپیریمنٹ کے, جو کہ اٹس ویری کمپلیکس ان سم کیسز, ان کو ریڈیوس کر سکیں میکنگ یوز آف سرٹن لاز. اچھا, ان ویریبلس کو ریڈیوس کرنے سے, فار ایگزامپل دیر کین بی سیورل ویریبلس اپیئرنگ ان این ایکویشن, ان ویریبلس کو ریڈیوس کرنے سے قطعاً یہ معنی اور مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی ایفیکٹ کو اگنور کر رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. جب بھی ہم ویریبلس کو ریڈیوس کریں گے, ان کی کوانٹٹی ریڈیوس کریں گے, تو ول میک شیور کہ کوئی بھی ایسا ایفیکٹ جو ہے وہ ویسٹ نہ ہو جائے جو کہ فلو کے اندر ہم اینالائز نہ کر سکیں گے. سو اس چیز کو ذہن میں رکھیں. عموماً اسٹوڈنٹس کو ایک کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ویریبلس کو ریڈیوس کرنے کی بات آتی ہے تو دے اسٹارٹ ٹو امیجن, دے اسٹارٹ ٹو تھنک دیٹ ہم کسی پرٹیکولر ایفیکٹ کو نیگلیکٹ کریں گے تو تب نمبر آف ویریبلس ریڈیوس ہوں گے. نو, اٹ ول ناٹ بی دا کیس. یو ول سی ہم کیسے ان کو گروپ اپ کر کے ریڈیوس کرتے ہیں. ناؤ if a phenomena depends upon n dimensional variables, اگر n نمبر آف ٹوٹل ویریبلز جو ہیں وہ کسی بھی فلو پرابلم کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں, then dimensional analysis will reduce the problem to only k dimensionless variables, where the reduction n minus k is equal to say 1, 2, 3 or 4 depending upon the problem complexity. Generally n minus k equals to the number of different dimensions, sometimes called basic or primary or fundamental dimensions which govern the problem. کوئی بھی پرابلم کے اندر جو ٹوٹل ڈائمینشنل ویریبلز ہیں, سے ان کی کوانٹٹی کو اگر ہم n کہہ لیں, تو ڈائمینشنل انالیسس کی ٹیکنیکس یوز کرتے ہوئے ہم ان کو k نمبر آف ڈائمینشنلیس ویریبلس کے اندر ریڈیوس کر سکتے ہیں. اب یہ جو ریڈکشن ہم نے کی, obviously k is less than n, this is for sure, کیونکہ اگر جو ریڈیوسڈ نمبر ہیں وہ n سے زیادہ ہوں تو پھر یا تو وہ ریڈیوس نہیں ہوئے, یا ہم نے ڈائمینشنل انالیسس ٹھیک سے نہیں کیا, یا ہمارا پرپز فلفل نہیں ہوا. سو ہم نے n کو k میں ریڈیوس کر دیا, اینڈ n مائنس k جو ڈفرینس ہے یہ 1, 2, 3 یا 4 کے ایکول ہو سکتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا سسٹم کتنا کمپلیکس ہے اور اس کے اندر کتنی پرائمری ڈائمینشنز ایگزسٹ کر رہی ہیں. پرائمری ڈائمینشنز سے مراد یہاں پہ وہی ہیں جو ہم نے شروع کے لیکچر کے اندر ڈائمینشنز کی ڈیفینیشن کے اندر پرائمری ڈائمینشنز کو اسٹڈی کیا تھا. اٹس لائک دیٹ mass, length and time and temperature. So primary dimensions will remain the same. تو یہ جو ریڈکشن n minus k ہم کرتے ہیں, یہ لارجلی ڈپینڈ کرتی ہے کتنی پرائمری ڈائمینشنز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں ود ان a system. So let's see. In fluid mechanics, the 4 basic dimensions are usually taken to be the mass, m, the length, denoted by L, time, denoted by capital T, and temperature, denoted by theta, or an MLT theta system for short notation. Sometimes one uses an FLT theta system, which with force replacing m. Again, recall our first lecture on the dimensions and units. تو مختلف سسٹم آف ڈائمینشنز یوز کرتے ہیں. ایٹ دیٹ ٹائم آئی آلسو ٹولڈ یو کہ مختلف سسٹمز یوز ہوتے ہیں. کچھ کے اندر ماس از دا پرائمری کوانٹٹی, ویئر ایز ان ادر سسٹم فورس is the primary quantity and mass is the secondary quantity. So it can be replaced کہ ہم MLT theta اور FLT theta system use کریں depending upon کوئی بھی جو system of units ہم use کر رہے ہیں.
Now, although its purpose is to reduce variables and group them in dimensionless form, dimensional analysis has several side benefits. देखिए, प्राइम बेनिफिट तो हो गया, हमने डिस्कस भी कर लिया कि प्राइम बेनिफिट और प्राइम गोल तो यही है कि हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिड्यूस करें. कीप इन माइंड द प्राइम एम of dimensional analysis is to reduce the number of dimensional variables, the number of variables को reduce करें into dimensionless form, dimensionless भी करें और उनको reduce भी करें quantity के लिहाज से. लेकिन इसके साथ साथ डायमेंशनल एनालिसिस और इसके टूल्स को यूटिलाइज करने के कुछ साइड बेनिफिट्स भी हैं. सिर्फ ये बेनिफिट ही काफ़ी है डायमेंशनल एनालिसिस किया, बट इसके साथ और कई हमें साइड बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं. सो कीप इन माइंड, अगर कहीं आप पर्टिकुलरली फ्यूचर के रिस्पेक्ट से और रिसर्च के रिस्पेक्ट से और मुख्तलिफ से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली इट इज़ आस्क्ड कि व्हाट इज़ द मेजर benefit of dimensional analysis. Keep this thing in mind that it reduces the number of variables and group them in dimensionless form, but also it has side benefits as well. So to start with, we'll go through the benefits of dimensional analysis. So for that purpose, this is important, so listen very carefully what I am trying to say here. So first benefit and the prime benefit, that it reduces the number of variables and group them in dimensionless form. And the first benefit here is this one. Now the first is enormous saving in time and money. जो side benefits हैं उनमें से जो पहला benefit है, the first one is that it saves lots of time and money. बहुत सा जो है ख़र्चा किसी भी एक्सपेरिमेंट के ऊपर आने वाला उसको सेव कर सकता है डायमेंशनल एनालिसिस का की यूटिलाइजेशन, प्लस बहुत सा कीमती वक्त बच सकता है बाय मेकिंग यूज़ ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस. नाउ कैसे बच सकता है, लेट्स सी. सपोज वन न्यू दैट फोर्स F ऑन अ पर्टिकुलर बॉडी इमर्ज्ड इन अ स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड डिपेंड ओनली ऑन द बॉडी लेंथ L, stream velocity V, fluid density rho and fluid viscosity mu. That is, कोई भी बॉडी किसी फ्लूइड की स्ट्रीम के अंदर बह रही है तो उस पर जो लगने वाली फोर्स है वो डिपेंड कर रही है बॉडी की लेंथ के ऊपर, प्लस जितनी उस फ्लूइड की वेलोसिटी है उसके ऊपर, प्लस जो फ्लूइड की डेंसिटी है उसके ऊपर, एंड द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड. दैट इज दिस कैपिटल F और दिस फोर्स is a function of L, which is length, velocity denoted by V, rho the density, and mu the viscosity of the fluid. So this force is a function of these four variables, and we have denoted this with as equation 1. Now suppose further that the geometry and flow conditions are so complicated that our differential equations fail to yield a solution for the force. Then we must find the function F experimentally. As I told you that the equations governing the flow of real fluid or Newtonian fluid, जो कि Navier-Stokes equation का हमने नाम दिया, these are non-linear equations. So some cases के अंदर ये equations इतनी complicated हो जाती हैं कि इनको solve करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता. So let's suppose कि जो system हमने consider किया है अभी के लिए ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते हम, एंड विल गो फॉर द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, और हम एक्सपेरिमेंट करके इस पे लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करते हैं. देन जनरली स्पीकिंग इट टेक्स अबाउट 10 एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स टू डिफाइन अ कर्व. पहली चीज़ ये कि हम किसी भी कर्व को, फोर्स के कर्व को डिफाइन करने के लिए मिनिमम 10 पॉइंट्स के ऊपर ज़रूर उसकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, तो तब हमें कर्व की एक प्रॉपर शेप नज़र आनी शुरू होगी कि किस किस्म का कर्व हमें मिलता है फॉर द फोर्स. टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ बॉडी लेंथ इन इक्वेशन 1 वी हैव टू रन द एक्सपेरिमेंट फॉर 10 लेंथ्स और 10 पॉइंट्स ऑफ लेंथ एट डिफरेंट पॉइंट्स. फॉर ईच L we need 10 values of V, 10 values of rho and 10 values of mu. Obviously जैसे जैसे लेंथ वेरी करेंगे तो हमारे पास V, rho and mu की वैल्यू भी वेरी करते जाएंगे, and making it a grand total of 10 raised to power 4 or the 10,000 experiments. तो एक एक दफ़ा भी इनकी वैल्यू अगर वेरी करें तो ये एक लार्ज अमाउंट बनती है,
اینڈ اگر ان چاروں ویریبلس کی ویلیو ویری کرتے جائیں اپ ٹو 10 ٹائمز تو یہ تقریباً 10,000 کے قریب ایکسپیریمنٹس بنتے ہیں. سو 10,000 ایکسپیریمنٹس ہمیں کرنے پڑیں گے ایک فورس کا, ایک کرو کا جنرل بیہیویئر ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ کس طرح سے فورس ول بیہیو جیسے جیسے ہم ان چاروں میں سے کوئی بھی پیرامیٹر ویری کریں گے. ناؤ انٹرسٹنگ از دیٹ کیا کسی بھی ایکسپیریمنٹ کو 10,000 دفعہ ریپیٹ کرنا اس کے لیے اتنی اس سے ٹائم کا کنزیوم ہونا اور اتنی انرجی کا کنزیوم ہونا, کیا یہ ساری چیزیں ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ وہ بھی سمپلی ایک فورس کا کرو ڈٹرمن کرنے کے لیے آیا اٹ از فیزیبل اور ناٹ. تو obviously suddenly at once it will come into your mind that perhaps this is not very possible in most of the cases. For example, اگر آپ نے کسی جیٹ کا ماڈل بنانا ہے اور پروٹوٹائپ ڈیولپ کرنا ہے اور آپ اس پہ ایکسپیریمنٹ کریں تو آپ اس کو 10,000 دفعہ بنانے سے رہے, کیونکہ it will take lots of energy and lots of money to build it up again and again and again and build it up 10,000 times. So اگر اس کسی بھی ایکسپیریمنٹ کی منیمم کاسٹ اگر $50 بھی لیں پر ایکسپیریمنٹ, then you will see that what we are getting into, اور ٹائم تو اس کا کنزمپشن ایک طرف, جو مین پاور کنزمپشن ہے وہ ایک طرف, اگر اس کے ایکسپینڈیچرز کا ہی اسٹیمیٹ لگائیں اور سمپل ترین اگر کاسٹ کریں کہ ایک ایکسپیریمنٹ پہ ہماری $50 لاگت آتی ہے, آپ دیکھیں گے 10,000 ایکسپیریمنٹ کے لیے یہ لاگت کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی, اور سمپلی will at the end of that laborious work will get a curve of 10 points. And you see کہ کتنا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے سسٹم اگر ہم ایکسپیریمنٹس کو ریپیٹ کرتے رہیں. اس کے پیرلل الٹرنیٹ اپروچ ہمیں ڈائمینشنل انالیسس نے اپلائی کی پرووائڈ کیے. However, with dimensional analysis we can immediately reduce equation 1 to equivalent form by introduction of a Reynolds number, and only 10 experiments are sufficient to completely determine the behavior of this function of L, V, rho and mu. Dimensional analysis کو یوز کرتے ہوئے ہم equation 1 کو convert کر سکتے ہیں making use of the dimensionless number, the Reynolds number which is a dimensionless number. ہم اس کو رینالڈ نمبر کو یوز کرتے ہوئے اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں, اور پھر صرف 10 ایکسپیریمنٹ سے ہم کمپلیٹلی ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ اس فورس کا کیا بیہیویئر ہوگا. سو یو سی کہ 10,000 ایکسپیریمنٹ جہاں پہ کنورٹ ہونے تھے اور جہاں پہ 10,000 ایکسپیریمنٹ لگنے تھے ہمیں ایک فورس کے کرو کو ڈٹرمن کرنے کے لیے, وہاں پہ صرف 10 ایکسپیریمنٹس یوز ہوتے ہیں میکنگ یوز آف دا ڈائمینشنل انالیسس ٹول. اینڈ آن دی ادر ہینڈ since the number of experiments is reduced by this large amount, so is the expenditure on the whole experiment is reduced. کہ جہاں پہ ہم نے 10,000 ایکسپیریمنٹ کرنے تھے وہاں اب 10 کرنے پڑ رہے ہیں, تو obviously جو کام ہمارا لاکھوں ڈالر میں ہونا تھا وہ ہمارا $500 اور $500 کے اندر بھی کمپلیٹلی ہو سکتا ہے. اب کیسے it remains کہ کس طریقے سے ہم ایکویشن 1 کو ریڈیوس کریں گے میکنگ یوز آف دا رینالڈز نمبر, یہ اٹ ریمینز بٹ ول گو تھرو دیٹ آفٹر دا انیشیل تھیوری اینڈ انیشیل بلڈ اپ آف ڈائمینشنل انالیسس. A second side benefit of dimensional analysis is that it helps our thinking and planning for an experiment or theory. It suggests dimensionless ways of writing equations before we waste money on computer time to find solution. ہم ایک جرنل ایکویشن اور ایک سیٹ اپ اور ایک ماڈل ڈیولپ کر سکتے ہیں before wasting money on computer and time to find the solutions. It suggests variables which can be discarded. Sometimes dimensional analysis will immediately reject variables, and at other times it groups them off to the side, where a few simple tests will show them to be unimportant. Finally, the dimensional analysis will often give a great deal of insight into the form of the physical relationship we are trying to study.
A third benefit is that dimensional analysis provides scaling laws which can convert data from a cheap, small model to design the information of an expensive, large prototype. So these are three side benefits of dimensional analysis, apart from the major benefit that it will reduce the number of dependent variables. Now, we do not build a $1 million airplane and see whether it has enough lift force. We measure the lift on a small model and use a scaling law to predict the lift on the full-scale prototype airplane. There are rules we shall explain for finding scaling laws. When the scaling law is valid, we say that a condition of similarity exists between the model and the prototype. Now, simply speaking, ہم سمپلی ہر دفعہ ایک سے ایروپلین ڈیزائن کر کے اس کو اڑا کے نہیں چیک کریں گے کہ کتنی لفٹ اس کے لیے چاہیے, اس کو اڑنے کے لیے کتنی فورس چاہیے اور کس قسم کے ونگز کے ڈیزائن ہو, تو تب دا پلین ول بی ایبل ٹو فلائی. ان فیکٹ وی ڈیولپ اے ماڈل آن ویری اسمال اسکیل کمپیئر ٹو دا پلین, اینڈ دین ہم اسکیلنگ لاز کو یوز کرتے ہوئے یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اگر اس چھوٹے پلین کو اڑنے کے لیے اتنی فورس چاہیے ہوئی تو اس سے اتنے ٹائمز بڑے, اس سے 10 ٹائمز اور 100 ٹائمز اور 10,000 ٹائمز بڑے پلین کو اڑنے کے لیے کتنی فورسز چاہیے ہوں گی, میکنگ یوز آف دا اسکیلنگ لاز اینڈ اسکیلنگ ٹیکنیکس which we will study. So dimensional analysis provides us a great freedom to repeat our experiments with less difficulty and less number of repetitions and less expenditure costs. And it also provides us a roadmap to how we are going to pursue our research and convert it into a genuine and real engineering application. So these are some benefits of the dimensional analysis. Now the principle of dimensional homogeneity or PDH. This rule, the principle of dimensional homogeneity, PDH, can be stated as follows. Now this principle is stated as if an equation truly expresses a proper relationship between variables in a physical process, it will be dimensionally homogeneous. That is, each of its additive terms will have same dimensions. لیکن جہاں ڈائمنشنز اینڈ یونٹس کی بات ہوئی تھی میں نے وہاں پہ بھی آپ کو بتایا جو میتھمیٹیکل ایکویشنز ہیں ان کی ایک چیز بڑی امپورٹنٹ اینڈ بڑی یوٹیلائزیبل بھی ہے, وہ یہ کہ اس کی ہر ٹرم کی ڈائمنشن سیم ہوتی ہے. تو یہ جو پرنسپل ہے ایک سمپلی سمرائزز دیٹ تھاٹ that if a equation truly expresses a proper relationship between variables in a physical process, کسی بھی physical process کے variables کو اگر ریلیٹ کیا جائے اور truly ریلیٹ کیا جائے, truly سے یہاں مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی اس قسم کا فلا نہ ہو, سائنٹیفک غلطی نہ ہو, تو ضرور اس کی ہر ٹرم کی ڈائمنشن سیم ہوگی. پلس اس ایکویشن کے اندر کوئی بھی چیز ایڈ یا سبٹریکٹ کی جائے تو اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ اس کی بھی ڈائمنشن, اس ہر ٹرم کی ڈائمنشن سیم ہو. ٹیک فار انسٹنس تقریباً وہی ایگزامپل جو میں آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کوٹ کی, اب اس پی ڈی ایچ کے کنٹیکسٹ کے اندر اس کو دیکھیں. اف دیر از اینی میتھمیٹیکل ایکویشن, ٹیک فار ایگزامپل اینی میتھمیٹیکل ایکویشن اے پلس بی پلس سی is equal to D. So again, if this is a truly mathematical equation which describes a relationship between these four variables A, B, C and D, then it must be sure or it must be very clear to all of you کہ یہ تبھی ہو سکے گا کہ تمام کی dimension same ہو. Otherwise it will not be a true mathematical equation representing a physical process. پلس مزید چیز یہ کہ اگر آپ اس کے اندر کوئی بھی ٹرم ایڈ اپ کریں, سے ٹرم ای اینڈ ایف اینڈ اپ ٹو سو آن, تو یہ تمام ٹرمز جو ہیں ان سب کی ڈائمنشنز بھی سیم ہوں گی, تبھی یہ چیز ایڈ اپ ہو سکے گی. اور ان ادر ورڈز دس ریلیشن شپ امپلائز دیٹ
dimension of A is equal to dimension of B and equal to dimension of D and up to so on. So all the terms have same dimensions, and this rule is very helpful for the analysis or the physical analysis and the mathematical analysis of things, plus for students as well. Take for instance the Bernoulli's equation. ہم نے Bernoulli's equation study کی اور ہم نے Bernoulli's equation کو مختلف طریقوں سے انالائز بھی کیا. اب اگر کہیں بھی یہ اپیئر ہو جائے اور آپ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ what is the dimension of this term in Bernoulli's equation, what is the dimension of this term in Bernoulli's equation, and اور آپ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ what is the dimension of this term in the Bernoulli's equation, or what are the dimensions of this constant which is appearing here. تو اس کے دو بڑے طریقے ہیں اور دو ہی میجر طریقے ہیں. پہلی یہ کہ آپ فور دا فرسٹ ٹرم ویلوسٹی کو کیلکولیٹ کریں اور اس کو اسکوائر کریں. اٹس ویری سمپل کہ آپ ویلوسٹی کو اور اس کے اسکوائر کو کمپیئر کریں. ویل ڈائمینشنز آف ویلوسٹی فور v square over 2g, dimensions of the velocity, dimension of v square over 2g, velocity की dimensions which is length over time and square of it. Since this 2 is constant, it has no dimension, so ہمیں اس 2 کی ضرورت نہیں. ڈائمینشن میں سے ہم اس کو نہ بھی لکھیں تو it's okay because x dimension is simply 1. And this is acceleration due to gravity. So dimensions of this g will be same as that of acceleration, and it comes out to be length per time square. Or it is simply L by t square into, or it is L square by t square into t square by L. Simply cancel it out and this term comes out to be. So اس ٹرم کی ڈائمینشن ہم نے کیلکولیٹ کی v square over 2g کی ڈائمینشن کیلکولیٹ کی, تو it had the dimension of length L. جب برنولیز ایکویشن سے ہم چلے تھے تو وہاں پہ تو میں نے اس کا ڈیٹیل انالیسس آپ کو بتایا تھا کہ اس میں سے ہر ٹرم کی ڈائمینشن لینتھ کی ہے, اینڈ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان کو مختلف ہیڈز کا نام دیا تھا. اس کو ویلوسٹی ہیڈ, جس کو پریشر ہیڈ, دس ٹرم واز کالڈ ایلیویشن ہیڈ, اینڈ دس واز کالڈ ٹوٹل ہیڈ. لائک وائز اگر آپ اس سیکنڈ ٹرم کی ڈائمینشن کیلکولیٹ کریں تو اسی طرح کیلکولیٹ کریں گے, اسی طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ جو نیومیریٹر میں جو ٹرم ہے اس کی ڈائمینشن ڈیوائڈیڈ بائی the dimensions of the term appearing in the denominator, and this is one way of doing it. The other way is that آپ اس میں سے اگر آپ سے کہا جائے کہ کسی ایک ایکویشن کی ڈائمینشن فائنڈ کریں تو پہلی بات یہ کہ it is a proper equation. Bernoulli's equation is a proper equation. اگر آپ کو برنولیز ایکویشن پرووائڈیڈ ہے اور یا اسی طرح کی کوئی پراپر ایکویشن پرووائڈیڈ ہے جو کسی فزیکل پروسیس کو ریپرزینٹ کرتی ہے, تو پی ڈی ایچ جو پرنسپل ہے, پرنسپل آف ڈائمینشنل ہوموجینیٹی, یہ گارنٹی کرتا ہے کہ ان تمام ٹرمز کی ڈائمینشن سیم ہوگی. سو اگر آپ نے کسی بھی ٹرم کی ڈائمینشن کیلکولیٹ کرنی ہے تو رادر دین گوئنگ ان ٹو دا لیبوریس ورک of calculating dimension of each term separately, go for the simplest term which is appearing in the equation. Take for instance, اگر اس کو دیکھیں گے اس relationship کو, تو this z is simplest of all these terms. So instead of یہ سارا کام کرنے کے, we can simply write that since dimension of z which is length, اگر آپ برنولیز ایکویشن کو ریکال کریں تو which was length or distance from the datum plane or datum line, dimension of z was length. تو چونکہ ایک ٹرم کی ڈائمینشن آپ کو پتا ہے جو سمپلسٹ ٹرم تھی اس کی ڈائمینشن لینتھ کی ہے here, then
from PDH or principle of dimensional homogeneity, dimension of the other terms v square over 2g or equal dimension of p over rho g is equal to dimension of k and which is equal to L. تو چونکہ سمپلسٹ ٹرم جو ہم نے پک اپ کر لی اسی کوشچن کے اندر سے وچ واز زی اینڈ اٹ واز اے ڈسٹینس اینڈ اٹ ہیڈ ڈائمینشن آف لینتھ، تو باقی تمام ایکویشنز کی ڈائمینشن کیلکولیٹ کیے بغیر ہم میکنگ یوز آف دا پی ڈی ایچ وی کین سے دیٹ دا ڈائمینشن آف ایوری ادر ٹرم is that of length or represented by L. So this is how we are going to use the PDH or the principle of dimensional homogeneity. اب اس کے بہت سے ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ایک ہے کہ اگر آپ کسی ٹرم کی ڈائمینشن نہیں پتا اینڈ اس کے پیرلل اسی ایکویشن میں اپیئر ہونے والی کسی اور ٹرم کی ڈائمینشن آپ کو نون ہے تو یو کین سمپلی say that dimension of other terms will be the same as this one. پلس دا فیکٹ کئی دفعہ انالیسس کے اندر جب ہم نے ڈائمینشنلی چیزوں کو بیلنس کرنا ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ اگر ہمیں دو ٹرمز کو ایڈ اپ کرنا ہے تو ہم ضروری اس چیز کو ٹیک انٹو اکاؤنٹ کریں کہ دونوں کی ڈائمینشنز کیا ہیں اینڈ وی کین یوز دا پی ڈی ایچ ٹو فائنڈ دا ڈائمینشن دیئر ایز ویل. ناؤ اگین ٹیک فار ایگزامپل دا نیویئر-اسٹوکس ایکویشن. جو نیویئر-اسٹوکس ایکویشن ہے اس کو اگر کمپیئر کریں اور اس کی اگر ڈائمینشنز کیلکولیٹ کریں تو وہ کیسے ہوگی؟ تو کمپیئر آل دا ڈائمینشنز آف ایچ ٹرم. اب ڈائیورجنس آف ٹی کا، اور ٹی واز دا کوشی-اسٹریس ٹینسر ہیئر، اگر کہا جائے کہ ڈائمینشن آف دس ٹرم اور ڈائیورجنس آف ٹی اس کو کیلکولیٹ کیا جائے تو تب ہماری کیا ڈائیورجنس ہوگی؟ تو انسٹیڈ ابھی آپ کو اس کوشی-اسٹریس ٹینسر کا بھی ٹھیک سے نہیں پتا، یو آر انیبل ٹو سے فگر اٹ آؤٹ کہ یہ کیا چیز ہوگی، اس کی ڈائمینشن کیا ہوگی یا اس کی کیا شیپ یا فارم بن سکتی ہے، تو یو نیور نو. انسٹیڈ آپ رو ڈینسٹی اینڈ دا باڈی فورس، سنس اٹ از فورس سو اٹس دا ڈائمینشنز ول بی آف فورس، اس کو یوز کرتے ہوئے آپ اس کی ڈائمینشن، اس ٹرم کی ڈائمینشن فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. پلس یا آن دی ادر ہینڈ اٹس ویری سمپل کہ آپ رو ڈی وی بائی ڈی ٹی کو ان کی ڈائمینشنز فائنڈ آؤٹ کریں. رو کی ڈائمینشنز سنس رو اور ڈینسٹی از اکول ٹو ماس پر یونٹ والیوم، so dimension of rho or density is say mass or L cube. Now this is interesting that we have written mass per length cube, and the divergence of or the dimensions of acceleration here, what will those be? Dimensions of acceleration or the dimensions of dv by dt. Okay, let me write it a bit more clearly. L over t square. So dimension of rho dv by dt, mass or length cube, into length over t square, or in other words mass or length square times square. So these are the dimensions of this term. And mazid
اچھا دو چیزیں اگین آئی ایم سیئنگ اینڈ یو شوڈ بی گوئنگ فار اٹ اگین اینڈ اگین. پہلی چیز اس انالیسس کو دوبارہ دیکھیں اور ریپیٹ کریں کہ آیا یہ جو ڈائمینشن میں نے کیلکولیٹ کی اس ٹرم کے لیے, اس پریسائز ٹرم کے لیے which is appearing on the left hand side of the Navier-Stokes equation, آیا یہ ڈائمینشن اس ٹرم کے لیے میں نے ٹرولی کیلکولیٹ کی ہے یا نہیں. پہلی چیز جو آپ نے دیکھنی ہے. دوسری چیز جو آپ نے دیکھنی ہے وہ یہاں پہ یہ ہے کہ آیا یہ m/l²t² یہ کس چیز کی ڈائمینشن بنتی ہیں, یہ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, اینڈ یہ ہم کس طریقے سے, یا اس کو اگر سنگل ہینڈیڈلی ریپرزینٹ کرنا ہو تو ہم کس چیز کو سے یوز کریں گے, اور کس چیز کو بیس بنا کے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, اور ان ادر ورڈز کس کوانٹٹی کی ڈائمینشنز ہیں, آیا یہ فورس کی ڈائمینشنز ہیں یا انرجی کی ڈائمینشنز ہیں. یو ول ہیو ٹو فائنڈ اٹ آؤٹ. ناؤ اگر ایک ٹرم کی ڈائمینشن آپ نے کیلکولیٹ کر لی تو یو کین بلائنڈلی سے دیٹ ڈائیورجنس آف ٹی کی بھی یہی ڈائمینشن ہے اینڈ رو بی کی بھی یہی ڈائمینشنز ہیں. بٹ پرووائڈیڈ آئی ایم اگین سیئنگ, پہلی چیز یہ کہ اس کو گو تھرو کریں دوبارہ, کیا ہے جو میں نے کیلکولیٹ کیے ہیں ڈائمینشنز یہ ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں, اینڈ اگر یہ ٹھیک ہیں دوسری چیز ضرور کہ یہ کس کوانٹٹی کی ڈائمینشنز ہیں, آیا فورس کی ڈائمینشنز ہیں یا فورس کی ڈائمینشن نہیں ہے, تو یہ کس طریقے سے پھر آخر یہ ڈائمینشنز کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. تو پرنسپل آف ڈائمینشنل ہوموجینیٹی کو یوز کرتے ہوئے ہم ان ٹرمز کی بھی ڈائمینشنز فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جن کی ڈائمینشنز شاید ہمیں نہیں پتہ یا جن کو ڈٹرمن کرنا اتنا آسان نہیں ہے. جیسا کہ ڈائیورجنس آف ٹی کو آپ اس کیس کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہ ڈائیورجنس آف کوشی اسٹریس ٹینسر ہے, اس کی ڈائمینشنز معلوم کرنا شاید اتنا آسان نہیں ہے, اور اس پوائنٹ کے اوپر تو بالکل بھی آسان نہیں ہے. سو ہم باقی ٹرمز کی ڈائمینشنز کیلکولیٹ کرتے ہوئے ہم اس کی ڈائمینشنز فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اوکے, لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ سلائڈ. عموماً چونکہ ہم بھی جب اسٹوڈنٹ رہے اینڈ اب جب مختلف اسٹوڈنٹس سے ڈسکشن ہوتی رہتی تو ایک چیز بڑی ذہن میں آتی ہے کہ سر ہمیں سب کچھ آتا تھا تو پیپر کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی کنفیوژن ہوگی. اسٹوڈنٹس چھوٹے چھوٹے بلنڈرز پیپر کے اندر ایسے کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا پورا انالیسس اور پورا جو آؤٹ پٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. ابھی تک کے لیے تو یہ صرف پیپر اینڈ ایگزام کی اسائنمنٹ یا کوئزز کی بات ہے, لیکن آگے چل کے جیسے سے آپ اپنی ریسرچ کو پرسیو کریں گے یہ چیز اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی جائے گی, اور اٹ ول بی سے ویری پوائنٹ آف میک اور بریک کہ اگر آپ چھوٹی سی چیزوں کو مکس اپ کر کے غلطی کر لیں تو پورے کا پورا انالیسس غلط ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. سو اس پوائنٹ کے اوپر ایک چھوٹی سی ٹرک آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. اس پی ڈی ایچ کو یوز کرتے ہوئے اور پرنسپل آف ڈائمینشنل ہوموجینیٹی کو یوز کرتے ہوئے سم ٹائمز اس قسم کی کنفیوژن ہوتی ہے کہ ڈسٹینس کا فارمولا کیا تھا جی, آئدر ڈی واز اکول ٹو, دس از جسٹ این ایگزامپل, مختلف فارمولاز کے اندر بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے جو فزکس سے ریلیٹڈ ہوں, اینڈ پرٹیکولرلی ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو فزکس سے اتنے فیملیئر نہیں. اگین آئی ایم سیئنگ اچھا کنفیوژن کیا آ جاتی ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں, آئدر ڈی واز اکول ٹو وی ٹی اور ڈی واز اکول ٹو وی ٹی اسکوائر, ان دونوں میں سے کون سا فارمولا ٹھیک تھا. تو پھر آپ بجائے اس کو ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ سے کرنے کے لیے سمپلی کمپیوٹ دا ڈائمینشنز اینڈ دیکھیں گے ان دونوں میں سے کون سی ٹرم کی ڈائمینشنز جو ہیں وہ لیفٹ اینڈ رائٹ سائڈ کو بیلنس کرتی ہیں. فار ایگزامپل دس ڈی ریپرزینٹس ڈسٹینس, دس وی از ویلوسٹی اینڈ دس ٹی از ٹائم. سو dimensions of this d which is distance are equal to L. سب سے پہلے اس ایکویشن کو لیں, d is equal to vt, dimensions of v and t are equal to that of length for velocity, length over time into time which is equal to length. اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ڈی از اکول ٹو وی ٹی ہے یہ ریلیشن تو دونوں طرف لینتھ ہی دے رہا, سو اٹ شوڈ بی فائن, اور دس از دا کریکٹ ون. اس کے پیرلل کمپیوٹ دا ڈائمینشنز آف دس سیکنڈ ایکویشن. اگر ہم اس کی ڈائمینشنز کیلکولیٹ کریں تو اٹ ول کم آؤٹ ٹو بی وی ٹی اسکوائر, اور ان ادر ورڈز dimensions of v will be L over t, and for t square this will be equal to L dot t,
which is not equal to dimensions of D or not equal to the left hand side. So दोनों तरफ चूंकि इस रिलेशनशिप के लिए D is equal to VT के लिए VT square, D is not equal to VT square. तो इन सिंपल कन्फ्यूजन्स के लिए और इससे रिलेटेड तमाम कन्फ्यूजन्स के लिए जब भी आप फिजिकल लॉज की इक्वेशंस इंटरप्रेट करें तो उनके अंदर बजाय कंफ्यूज होने के आप सिंपली डायमेंशंस कैलकुलेट कर लें. सो समटाइम्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन फैक्ट डायमेंशंस को कैलकुलेट करना आपको इस बड़ी कन्फ्यूजन से निजात दे सकता है. सो नेक्स्ट टाइम इफ यू आर कन्फ्यूज्ड बिटवीन व्हाट द फार्मूला ऑफ अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप वाज, जब इस किस्म की कन्फ्यूजन आपको अकर करे तो सिंपली आप डायमेंशंस कैलकुलेट कर लेंगे, देखें कब और किस फॉर्म में दोनों साइड्स की डायमेंशन जो है वो सेम होती है, एंड दैट विल बी द आंसर. Likewise, consider the confusion like if s is equal to 1 by 2 gt square or s is equal to 1 by 2 g square t. इस किस्म की confusion भी अमूमन स्टूडेंट्स को रहती है, वो भी एग्जामिनेशन के अंदर एंड और इन अभी तक तो चूँकि सिर्फ आप एग्ज़ाम ही देते हैं, सो एग्ज़ाम के अंदर और जब आप रिसर्च की जाएंगे तो ऑब्वियसली सर रिसर्च के अंदर भी मुख्तलिफ चीज़ें इस किस्म की कन्फ्यूजन का बायस बनती हैं. तो अगेन द PDH प्लेज अ वेरी वाइटल रोल हेयर. आप दोनों तरफ की डायमेंशंस कैलकुलेट करके सिंपली जो है आप चेक कर सकते हैं. दिस इज डिस्टेंस, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दिस इज स्क्वायर ऑफ टाइम. सो dimension of s is equal to that of length, since s is distance here. तो डिस्टेंस का क्या फार्मूला था जी, ये था या ये था? तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हम PDH को यूज़ करें तो डिस्टेंस का क्या फार्मूला बनता है. उसके पैरेलल डायमेंशंस ऑफ, अच्छा कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं कंसीडर करते, यही वजह है कि 1/2 हम इग्नोर करेंगे. विल सिंपली गो फॉर द डायमेंशन ऑफ GT square. This is the dimensionless constant here, gt square. So g, which is the acceleration due to gravity, and it has the dimension of length or time square into time square, and this is equal to L. So s is equal to 1/2 gt square is the right formula. Instead, if you say that, if you try to compare the dimension of g square t, then it will come out to be, say, length square over time to the power 4 into time. It will come out to be length square over t cube, which is not equal to dimension of the left hand side. तो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे डायमेंशन सेम ना हो तो इसका मतलब है कि फार्मूला जो है वो हमारा सही नहीं है. इट इज़ नॉट अ मैथमेटिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग अ फिजिकल फिनोमेना जी स्क्वायर टी. सो जब भी इस किस्म की कन्फ्यूजन अकर करे, इस PDH के फार्मूला को, PDH के असूल को ज़रूर जहन में रखें. दिस प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, इसको ज़रूर जहन में रखें और इसको यूटिलाइज करते हुए remove your confusion and find the correct mathematical representation of any physical process. Now there are some useful definitions like dimensional variables are the quantities which actually vary during a given case and would be plotted against each other to show the data. चूँकि variables mathematics के students हैं आप, so you should be very much familiar with the term variable and the constant. इन चीज़ों से तो आप familiar होंगे. Definition dimensional variables की है. इससे क्या मुराद है? dimensional variables से हमारी क्या मुराद है? Well, dimensional variables are simply the quantities which actually vary during a given case and would be plotted against each other to show the data. Data को show करने के इनको plot किया जाता है और dimensional variables actually vary करते हैं during any physical process. अच्छा, dimensional constants क्या हैं? Dimensional constants may vary from case to case but are held constant during a given run.
اچھا ڈائمینشنل کانسٹنٹس کی ویلیو بدل سکتی ہے لیکن کسی ایک پرٹیکولر ایکسپیریمنٹ کے لیے ہم ڈائمینشنل کانسٹنٹس کی ویلیو جو ہے وہ سیم ہی رکھتے ہیں. اس کو ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ ان کی ویلیوز بدل سکتی ہیں لیکن ہم کسی بھی ایک ویلیو اگر ان کی فکس کر لیں گے تو تھرو آؤٹ دیٹ ایکسپیریمنٹ جب تک وہ ایکسپیریمنٹ ٹوٹلی کمپلیٹ نہیں ہو جاتا ہم ڈائمینشنل کانسٹنٹس کی ویلیو جو ہے وہ چینج نہیں کرتے. ڈائمینشنل کانسٹنٹس کو آپ پیرامیٹر کی ڈیفینیشن کے کانٹیکسٹ میں بھی لے سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہم پیرامیٹرس کی ویلیو چینج تو کر سکتے ہیں بٹ جب ہم نے اس کو کوئی فکسڈ ویلیو اسائن کر دی تو پھر تھرو آؤٹ دا انالیسس ہم پیرامیٹرس کی وہی ویلیو رکھتے ہیں. سو سیم از دا کیس فار دا ڈائمینشنل کانسٹنٹس اینڈ دین دیر آر پیور کانسٹنٹس which have no dimensions and never did. They arise from mathematical manipulation. Mathematical manipulation کی وجہ سے جو constants appear ہوتے ہیں جو کہ قطعاً dimensional نہیں ہوتے جن کی کوئی dimensional نہیں ہوتی ان کو ہم pure constants کہتے ہیں نہ کہ dimensional constants. So اگر کہا جائے کہ determine the dimensional variables, dimensional constants and pure constants of the Bernoulli's equation. اچھا یہ تینوں چیزیں اگر آپ کو determine کرنی پڑیں اور آپ سے کہا جائے کہ برنولی ایکویشن کے ڈائمینشنل ویریبل ڈائمینشنل کانسٹنٹس اینڈ ڈائمینشنل پیور کانسٹنٹس فائنڈ آؤٹ کریں تو یو کین سمپلی سے دیٹ. اب دیکھیں اس میں سے ویریبل کیا کیا چیزیں ہیں اور اگین آئی ول سے کہ جہاں برنولی ایکویشن کا ڈیٹیلڈ انالیسس کر رہے تھے تو میں نے ضرور آپ کو وہاں پہ بتایا تھا کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ویری کر رہی ہیں اور کون کون سی چیزیں کانسٹنٹ رہیں گی. ویلوسٹی اٹ کین ویری, پی اٹ از اے ویریبل, this k it is a variable, this elevation again it's a variable. لیکن دیکھنا کیا ہے کہ اس میں سے کون سا ڈائمینشنل ویریبل اور کون سا ڈائمینشنل کانسٹنٹ ہے. اچھا well dimensional variables are velocity, the pressure, the z. آیا یہ کہ is this a constant here or a variable here? What does this mean? What do you say and what do you recall from the knowledge of Bernoulli's equation? Think about it before I write it in any of the categories. ڈائمینشنل کانسٹنٹس, ایسے کانسٹنٹس, اس کو دوسرا دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے کانسٹنٹس جن کی ڈائمینشنز بھی ہوں. تو رو از اے کانسٹنٹ, ڈینسٹی which remains constant, this g is a constant. اب یہاں پہ اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب دیکھیں کہ مطلب کیا تھا کہ ہم ان کو ویری کر سکتے ہیں بٹ جب ان کو ہم پرٹیکولر ویلیو دے دیں تو پھر تھرو آؤٹ دیٹ ایکسپیریمنٹ ان کی ویلیو چینج نہیں ہوگی. ناؤ رو کین بی اینی تھنگ, فلوئڈ, مختلف فلوئڈس کے لیے رو کی ویلیو چینج ہو سکتی ہے. کچھ کے لیے اس کی ویلیو کم ہوگی, کچھ کے لیے رو کی ویلیو زیادہ ہوگی. بٹ فار اے پرٹیکولر ایکسپیریمنٹ اگر ہم نے رو کی ویلیو فکس کر لی ہے سے واٹر کے لیے تو پھر تھرو آؤٹ دیٹ ایکسپیریمنٹ رو کی یا ڈینسٹی کی وہی ویلیو رہے گی جو کہ ہم نے فکس کی ہے. سو دس از what I meant when I said that the values of the dimensional constants may vary, but once they are assigned a particular value, then the value of that constant remains the same throughout the run. So the dimensional constants here are, say, rho, the g and the k. Again I'll say کہ باقی چیزیں تو obvious ہیں, شاید اس k کو ذرا ضرور دیکھیں اور کیا نوٹ ڈاؤن کریں اور کامنٹ کریں کہ آیا میں نے اس کو ڈائمینشنل کانسٹنٹ کہہ کے ٹھیک بات کی ہے یا آیا کہ اس کو ڈائمینشنل کانسٹنٹ کہنا غلط ہے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از پیور کانسٹنٹ. پیور کانسٹنٹس, برنولی ایکویشن میں پیورلی کانسٹنٹس کیا چیزیں ہیں؟ دس 2 is a pure constant. It is a constant that it cannot change its value, plus the fact that it has no dimension. So this is, say, 2. یہ 2 بھی جو یہاں اپیئر ہو رہا ہے پلس یہ جو ایکسپوننٹ کے اندر 2 ہے, یہ تمام ڈائمینشنل پیور کانسٹنٹس ہیں. سو کسی بھی ایکویشن کے ڈائمینشنل ویریبلز, ڈائمینشنل کانسٹنٹس اینڈ پیور کانسٹنٹس اگر ڈٹرمن کرنے ہوں تو
this is how you will go and how you will pursue. Now the Buckingham Pi theorem. The first part of the Pi theorem states that if a physical process satisfies the PDH and involves n-dimensional variables, it can be reduced to a relation between only k dimensionless variables or pi's. The reduction j is equal to n minus k equals the maximum number of variables which do not form a pi among themselves and is always less than or equal to the number of dimensions describing the variables. So taking into consideration the first part of the Buckingham Pi theorem, consider this example which we have done again. Here we have 5 variables. यहाँ 5 चीज़ें हैं जो as a variable add कर रही हैं. The force, the length, the velocity, the density and the mu or the viscosity. These are described by 3 dimensions which are mass, length and time. Thus n here is equal to 5, or the total number of variables is equal to 5, and j, which are the total dimensions, is less than or equal to 3. Therefore it is a good guess that we can reduce the problem to k pi's, k number of pi's. Then Pi theorem हमें ये गारंटी करता है कि हम इसको k ग्रुप्स के अंदर और पाइज के अंदर, पाइज से डोंट गेट कंफ्यूज कि व्हाट इज पाइज, सिंपली कि इतने नंबर्स के अंदर, इतने ग्रुप्स के अंदर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. k पाइज विद वेयर k इज इक्वल टू n माइनस j और इक्वल टू 2, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी ऑब्टेन्ड. और जो कि आंसर 2 आया. सो हम k नंबर ऑफ डायमेंशनलेस वेरिएबल्स के अंदर इसको रिड्यूस कर सकते हैं अपनी इस प्रॉब्लम को, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी विल गेट. जब हम उसको डायमेंशनलेस करेंगे यू विल सी, तो इतने ही डायमेंशनलेस वेरिएबल्स अपीयर होते हैं. इनमें से एक ड्रैग कोएफिशिएंट है और दूसरा रीनॉल्ड्स नंबर है. सो पाई 1 इज c सबस्क्रिप्ट f and pi 2 is the Reynolds number. So these are the dimensionless variables. तो total dimensionless variables जो हैं वो हम calculate कर सकते हैं making use of this relation suggested by the Buckingham Pi theorem. Now the second part of the Buckingham Pi theorem shows that how to find the pi's one at a time. Find the reduction j, then select j scaling variables which do not form a pi among themselves. Each desired pi group will be a power product of these j variables plus one additional variable which is assigned any convenient non-zero exponent. Each pi group thus found is independent. So this is the statement of the second part of the Buckingham Pi theorem. Now these are some quantities which dimensional quantities which appear in fluid mechanics. The symbol of these quantities and their dimension in MLT theta and FLT theta system are also given in this table. You should say once go through it so that you should become familiar कि किस तरह क्या dimensions हैं, ताकि memorize करने के लिए या cramming के लिए नहीं कह रहा. I'm just say tempting you to go through it and just to get an idea कि कुछ चीज़ों की जो dimensions हैं वो किस तरह से हो सकती हैं. फिर इनको देखते हुए आप calculate करें making use of the relations कि किस तरीके से हम फॉर एग्जांपल वॉल्यूम की क्या डायमेंशंस हैं. सिंस इट इज़ गिवन दैट इट इज़ L क्यूब, तो आप कैलकुलेट करें कि वॉल्यूम इज़ लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट. सो जब आप तीनों को कैलकुलेट करेंगे, चूँकि तीनों लेंथ्स हैं, तो इट विल गिव यू L क्यूब. सो इसी तरह बाकी तमाम चीज़ें, अगर वॉल्यूम फ्लो को या स्पीड ऑफ साउंड को आप कैलकुलेट करेंगे और उसकी डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे, तो यू कैन कंपेयर योर रिजल्ट्स विद दीज वैल्यूज़. Now with this I take you to summary of today's lecture. We discussed about the dimensional analysis, the theory and its advantages. हमने मुख्तलिफ advantages dimensional analysis के देखा किस तरीके से ये beneficial है और किस कदर immense, किस कदर enormous benefits dimensional analysis के हैं. Number of variables को reduce करना plus cost and time को prevent करना, काफ़ी सारी बचत
ہو جاتی ہے, میکنگ یوز آف دا ڈائمینشنل انالیسس. دین وی اسٹڈیڈ دا پرنسپل آف ڈائمینشنل ہوموجینیٹی, اور پی ڈی ایچ کا نام دیا ہے اس کو. کچھ ایگزامپلز ہم نے سالو کی میکنگ یوز آف دس پرنسپل آف ڈائمینشنل ہوموجینیٹی. ہم نے دیکھا کہ کس طرح اگر دو ریلیشن شپس کے اندر کنفیوژن پائی جائے کہ ہم نے دونوں میں سے کون سا ریلیشن شپ چوز کرنا ہے اور کون سا ریلیشن شپ ٹھیک ہے, تو ہم پی ڈی ایچ کو یوز کر سکتے ہیں ٹو ڈٹرمن کہ کون سا جو ڈائمینشن لیس کون سا جو ریلیشن شپ ہے میتھمیٹیکل ریلیشن شپ دیٹ از ویلڈ اینڈ کریکٹ. And at the end, we went through the Buckingham-Pai theorem, the statement of the first and second part of the Buckingham-Pai theorem, کہ کس طرح جو ٹوٹل نمبر آف ویریبلز ہیں اینڈ دا ٹوٹل نمبر آف پرائمری ڈائمینشنز وچ اپیئر ان اے ریلیشن شپ, ان کو یوز کرتے ہوئے ہم پائی گروپس فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. ان کی صرف اسٹیٹمنٹ کی اور اسٹیٹمنٹ تک ہی آئی گیس کہ اٹس بینیفیشیل فار یو شوڈ بی فیملیئر ود دس. یہ آج کے لیکچر میں ہم نے گو تھرو کیا. اینڈ ود دس اٹس ٹائم فار ٹوڈیز کوٹ, اینڈ اٹ ریڈز دیٹ یو ہیو اونلی ون لائف. دیکھیں بڑی سمپل بات ہے, سم ٹائمز چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں, ہم شاید ان کے اوپر اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتے, اتنا غور نہیں کرتے. اب ہم سب کو یہ چیز پتہ, بٹ وی نیور تھنک آف اٹ, اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کبھی نہیں کرتے دیٹ وی ہیو اونلی ون لائف. ہمارے پاس ایک زندگی ہے صرف, اور دوسرا موقع نہیں ہے. سم ٹائمز لوگ اس زندگی کی, اس وقت کی, اس موقع کی قدر نہیں کرتے, اینڈ یو ڈونٹ ریئلائز when the time is gone. بالکل غیر محسوس طریقے سے آپ اپنی روٹین لائف گزارتے رہتے ہیں, یو ایٹ ونس سرٹنلی ریئلائز کہ وقت تو گزر گیا ہمارے ہاتھ سے. ہماری جو ایک ہی زندگی تھی, جو ہمارے چانسز تھے, جو ہمارے ایڈوانٹیجز تھے, جو ہماری پاورز تھیں, جو ہماری ویکنیسز تھیں, یہ ساری چیزیں ملا جلا کے ہم نے ضائع کر دی. اور وہ وقت اور وہ ایک ہی خوبصورت تحفہ زندگی کا جو ہمیں ملا تھا, ہم نے اس کو ضائع کر دیا. یہ ایک ہی زندگی ہے, اس میں جو کچھ آپ کر سکتے ہیں, جتنی فریڈم سے جی سکتے ہیں اس کو جئیں, اس کو سوچیں وداؤٹ ہرٹنگ اینی ون ایلس. اپنی زندگی کو جینے کے لیے دوسروں کو ہرٹ مت کریں, صرف اس چیز کا خیال رکھیں کسی دوسرے کو آپ کی وجہ سے ایذا نہ ہو. کھل کے جئیں, اس میں جتنا میکسیمم آپ کام کر سکتے ہیں کام کریں, اپنی کریٹیوٹی شو کریں, اس دنیا کو اپنا آپ دکھائیں, اپنا پوٹینشیل دکھائیں کہ کس قدر پوٹینشیل آپ کے اندر پایا جاتا ہے. ان تمام چیزوں کو آن بورڈ لے کے چلیں, اور ہر دن صبح جب بھی اٹھیں تو یہ ریئلائز اپنے آپ کو ضرور کریں, ایک جملہ ضرور اپنے آپ سے کہیں کہ میرے پاس ایک ہی زندگی ہے, اور آج اس کا وہ دن ہے جو میں نے جینا ہے. جب ہر صبح یہ ریئلائز کریں گے تو یو ول سی کس طرح زندگی بدلتی ہے. اپنی زندگی کا, اپنے آپ کا, اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ پاک آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بہت سی آسانیاں دے. ٹل آور نیکسٹ لیکچر, اٹس اللہ حافظ فرام مائی سائڈ.